اگلا سوال یہ ہے کہ وطر ایک رکعت ہے یا 3 رکعت؟ اگر 3 رکعت ہیں تو کیا تینوں رکعت ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھی جائیں گی یا 2 رکعت پر سلام پھیر کر 1 رکعت الگ پڑھی جائے گی؟ میری گزارش یہ ہے کہ نماز وطر 3 رکعت ہی مسنون ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل متعدد مقامات پر مرقوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت نماز وطر ادا فرماتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت مستدرک للحاکم کے اندر کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر بثلاث، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 رکعت نماز وطر ادا فرماتے تھے۔ یقرأ فی الرکعۃ الاولی بسبح اسم ربک الاعلی وفی الثانیۃ قل یا ایھا الکافرون وفی الثالثۃ قل ھو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وطر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی، تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 رکعت وطر ادا فرماتے تھے۔ اور اسی طرح جامع ترمذی کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 رکعت وطر ادا فرماتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الوطر بسبح اسم ربک الاعلی وقل یا ایھا الکافرون وقل ھو اللہ احد فی رکعۃ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکعت میں یعنی ایک رکعت میں ان 3 صورتوں میں سے ایک صورت پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل اور سنن نسائی کے اندر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز وطر 3 رکعت مرقوم ہے۔ رہی یہ بات کہ نماز وطر کی تینوں رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھی جائیں یا 2 سلام کے ساتھ، یعنی 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا جائے پھر تیسری رکعت الگ پڑھی جائے یا تینوں کو ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھا جائے، تو گزارش یہ ہے کہ تینوں رکعت وطر کی ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھی جائیں گی۔ سنن نسائی کے اندر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 رکعت وطر ادا فرماتے تھے، اسی حساب کا ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا اور آگے فرمایا ولا یسلم الا فی آخرہن، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف تینوں رکعت کے آخر پہ سلام پھیرا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ وطر 3 رکعت ہیں اور تینوں ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھی جائیں گی۔ اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی العشاء داخل منزلہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز عشاء کے بعد اپنے گھر تشریف لاتے، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز ادا فرمائی، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز ادا فرمائی، یعنی 4 رکعت یہ ہو گئی۔ بعدہما اطول منہما، پہلی 2 سے آخری 2 رکعت آپ نے زیادہ لمبی کر کے پڑھی۔ ثم، پھر کیا کیا، پھر آپ نے نماز وطر ادا فرمائی بثلاثن، 3 رکعت وطر ادا فرمائی، لا یفصل بینہن، ان تینوں رکعت کے اندر کوئی فاصلہ نہیں فرمایا، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا کوئی فاصلہ نہیں فرمایا، تینوں کے آخر پہ جا کے سرکار نے سلام پھیرا۔ اسی طرح ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان مصنف ابن شیبہ کے اندر اور سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کو ام المومنین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر بیان فرمائے کہ آپ کس طرح وطر ادا فرماتے تھے۔ ام المومنین نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم فی رکعتی الوطر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کی 2 رکعت کے بعد سلام نہیں پھیرا کرتے تھے۔ اور بھی کئی ایک مقامات پر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مرویات موجود ہیں جس میں مختلف الفاظ ذکر کیے گئے کہ ام المومنین فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر ادا فرماتے تھے اور تینوں رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میری ماں نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رات گزارنے کو کہا کہ آپ جائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزاریں اور دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد یا نماز وطر کیسے ادا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزاری، میں نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، نماز تہجد ادا فرمائی اور تہجد کے بعد آپ نے نماز وطر پڑھی۔
اس میں ایک رکعت میں آپ نے سبح اسم ربک الاعلیٰ تلاوت فرمائی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون تلاوت فرمائی، اور فرماتے ہیں کہ 2 رکعت ادا فرمانے کے بعد اب کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم قعد ثم قام ولم يفصل بینہما بالسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت وتر کے بعد قعدہ فرمایا، تشہد پڑھا، پھر آپ کھڑے ہو گئے اور ان تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پہلی 2 اور آخری 1 کے درمیان کوئی فاصلہ سلام وغیرہ کے ساتھ نہیں فرمایا، لم یفصل بینہما بالسلام، آپ نے سلام کا فاصلہ نہیں فرمایا، یعنی سلام نہیں پھیرا، 2 رکعت الگ اور تیسری الگ نہیں پڑھی، بلکہ 2 رکعت کے فوراً بعد آپ کھڑے ہو گئے سلام پھیرے بغیر۔ پھر آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو تیسری رکعت میں کیا کیا؟ فرمایا ثم قرأ بقل هو اللہ احد، آپ نے تیسری رکعت میں سورہ اخلاص تلاوت فرمائی، حتی اذا فارغ کبرا، جب سورہ اخلاص پڑھ کر فارغ ہو گئے تو آپ نے تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا اور دعائے قنوت پڑھی، فدعا بما شاء اللہ ان یدعوا، جو اللہ رب العزت کی مشیت میں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا مانگی۔ الفاظ نہیں ذکر کیے گئے اس حدیث مبارکہ میں کہ وہ دعائے قنوت کے الفاظ کون سے تھے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنے اور ملاحظہ فرمائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں دعائے قنوت پڑھی، جو اللہ رب العزت نے چاہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور دعا پڑھی۔ اس کے بعد فرمایا ثم کبر ورکع، دعائے قنوت کے بعد آپ نے پھر تکبیر کہی اور رکوع فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے اور تینوں رکعات کے بعد آخر پہ جا کے آپ سلام پھیرا کرتے تھے۔ دلائل اور بھی بہت سارے ہیں، مگر میرے خیال میں مسئلہ سمجھنے کے لیے اتنی احادیث مبارکہ ہی کافی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو سمجھنے کی اور اسی طرح کی نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔